لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، اور یہ قرآن مجید کی وہ آیت نمبر 13 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مومنین کو مخاطب فرمایا ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اتقوا اللہ کے ذریعے اپنے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے رہے ہیں. تو اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ تقوی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیار کرنے کا حکم بار بار دیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. تقوی کے لفظی معنی آتے ہیں ڈرنے کے اور بچنے کے، اور جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے بچتا ہے. انسان جب سانپ سے ڈرتا ہے تو اس سے بچتا ہے. انسان جب آگ سے ڈرتا ہے تو اس سے بچتا ہے. اسی طرح سے انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا تو گناہوں سے بچے گا. اور اس کا ایک اور مفہوم مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بڑا خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے. حضرت نے فرمایا ہے کہ تقوی کا ایک مفہوم ہے استحضار کا، احساس کا دل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اس بات کا احساس اگر کسی انسان کے دل میں آ گیا تو وہ متقی ہے. احساس کا نام تقوی ہے انہوں نے کہا ہے. تو الغرض انسان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے. تقوی کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ جو ادنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر کفر اور شرک سے بچے. یہ تقوی کا ادنا درجہ ہے. جو انسان کفر اور شرک سے بچتا ہے ایک معنی میں وہ بھی متقی ہے. اور اسی طریقے سے تقوی کا ایک دوسرا درجہ ہے جو متوسط کہلاتا ہے کہ انسان ہر اس اعمال کو کرنے سے بچے، ہر اس عمل کو کرنے سے بچے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں. یہ تقوی کا متوسط درجہ ہے. اور تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان کا دل ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگا رہے. انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر سے پاک ہو، اور انسان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، اور انسان حلال چیزوں کو اختیار کرے، اور مشتبہ جس میں شک ہو انسان اس کو بھی چھوڑ دے. یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے. الغرض تقوی اختیار کرنا چاہیے. اور تقوی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تقوی کہاں ہوتا ہے. تقوی دل کے اندر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، یعنی کہ تقوی انسان کے دل میں ہوتا ہے. اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا اگر وہ صحیح ہے تو انسان کے پورے اعضاء بھی صحیح رہیں گے، اور اگر انسان کا دل اگر بگڑ جائے تو اس کے سارے اعضاء بھی بگڑ جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا دل اگر صحیح ہوگا تو اپنے اعضاء کا وہ صحیح استعمال کرے گا. زبان سے صحیح استعمال کرے گا، کان صحیح استعمال کرے گا، اپنی آنکھوں کو صحیح طور پر انسان استعمال کرے گا. جب انسان کا دل بگڑ جائے گا تو زبان سے گالی گلوچ کرے گا، کانوں سے گانے وغیرہ سنے گا، اور آنکھوں سے بے حیائی اور بد نظری کرے گا. لیکن اس کا ایک غلط مفہوم ہمارے معاشرے کے اندر، اور بعض جو جاہل صوفی ہیں وہ اس کا غلط مفہوم یہ لیتے ہیں کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے، تو لہٰذا ظاہری جو عبادتیں ہیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر ایسے جاہل صوفی اور پیر آپ کو نظر آئیں گے جو نماز نہیں پڑھتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں کہ ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں، اور نام اسی کا ہے عبادت، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ لہٰذا ہمیں جا کر مسجد میں نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سراسر شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی مکاری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کا اس کا مفہوم معلوم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں بھی مسجد نبوی میں آتے ہیں اور آ کر نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے بعض لوگ غلط اعمال کرتے ہیں اور غلط چیزیں کرتے ہیں اور شرک و بدعات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا دل اس کے کرنے پر مطمئن ہے، یعنی کہ ہمیں اس بات کا اطمینان ہے کہ یہ کام صحیح ہے۔ تمہارے اطمینان ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دیکھنا یہ ہے کہ یہ کام شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ کام سنت کے مطابق ہے یا نہیں، قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق اگر تم عمل کرو گے تو تمہارا عمل کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے اللہ والے ہیں، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے تو انہوں نے کہا کہ جب تقویٰ کو ایک جسمانی شکل دی جائے اور اس کو ایک تشتری میں رکھ دیا جائے جس کے اندر تمہارے ہر طرح کے خیالات ہوں، تمہارے ہر طرح کے اعمال ہوں، اور جب اس کو بھرے بازار میں جب اس کو رکھا جائے تو دیکھنے والا جب اس کو دیکھے گا تو تمہیں دل کے اندر یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کام کیوں غلط کیا، تو تمہیں شرمندگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ ہمارے پورے اعمال بالکل صحیح ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کے مطابق ہونے چاہیے۔ ایک اور موقع پر ایک اللہ والے سے جب کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے تو انہوں نے کہا کہ تقویٰ نام ہے کہ انسان ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ ایک اور اللہ والے سے جب کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے تو انہوں نے کہا کہ جب انسان دنیا میں جب پیدل چلتا ہے اور اس کے پیر میں چپل نہ ہو تو وہ یہ دیکھتے ہوئے چلتا ہے کہ کہاں کانٹے ہیں اور کہاں نوکیلے پتھر ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب انسان صراط مستقیم پر چلے گا، جب انسان زندگی گزارے گا تو یہ دیکھتے ہوئے گزارے کہ کون سا کام حرام ہے اور کون سا کام حلال ہے، اس طرح سے انسان زندگی گزارے۔ اور اسی طریقے سے تقویٰ کے مفہوم کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ تقویٰ کے مفہوم کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ انسان کی جو عبادتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے استحضار کے ساتھ ہونی چاہیے، اور تقویٰ کے مفہوم کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ انسان حقوق کو ادا کرے، چاہے وہ حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ حقوق بندوں سے تعلق رکھتے ہوں، انسان ان تمام حقوق کو ادا کرے۔ اور تقویٰ کے مفہوم کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ انسان ہر مشتبہ چیز کو چھوڑ دے۔ ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں، جو اسلاف ہیں، وہ مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ایک مشہور امام ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے امام ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی کمائی سے کچھ نہیں کھاتے تھے، کیونکہ ان کی بیٹی کی جو کمائی تھی وہ مشکوک تھی، ان کو مشکوک نظر آتی تھی۔ تو چنانچہ انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ تم اپنی بیٹی کی کمائی سے کچھ نہیں لینا، تم میری بیٹی کی کمائی سے کچھ نہیں لینا، میرا کھانا الگ بنانا اور میرے کھانے کا جو بھی سامان ہے اس کو الگ رکھنا تاکہ وہ ملے نہ۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی جو خادمہ تھی روٹی بناتی ہیں، اور جو ان کا جو تنور ہوتا ہے جہاں پر روٹی کو سیکا جاتا ہے وہ تنور خراب ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کی جو خادمہ ہے ان کے بیٹے کے جو تنور ہوتا ہے اس پر جا کر روٹیوں کو سیکتی ہیں اور روٹی وہاں پر تیار کرتی ہیں، اور تیار کر کے لا کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ تم نے ان روٹیوں کو کیسے بنایا جبکہ تنور تو خراب تھا؟ تو ان کی خادمہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے بیٹے کی جو تنور تھا اس پر میں نے روٹیوں کو بنایا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ان روٹیوں کو نہیں کھاؤں گا، تو چنانچہ تم اس کو کسی فقیر کو دے دینا، اور جب فقیر کو دے دینا تو فقیر کو یہ بھی کہنا کہ ان روٹیوں کو امام احمد بن حنبل نے کھانے سے
منع کیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی فقیر لینا چاہے تو تم اس کو دے دینا۔ چنانچہ کئی فقیر ان کے دروازے پر آئے، جب فقیر کو یہ بتلایا جاتا کہ ان روٹیوں کو امام احمد بن حنبل نے نہیں کھایا تو فقیر یہ کہتے کہ جب امام احمد بن حنبل نے نہیں کھایا تو پھر ہم کیسے لے سکتے ہیں۔ تو اس دور کے فقیر بھی اتنے زیادہ اللہ والے ہوا کرتے تھے، تو چنانچہ مجبوراً ان روٹیوں کو دریا میں پھینک دیا گیا۔ تو کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ پوری زندگی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مچھلی کا گوشت نہیں کھایا، کیونکہ ان کو یہ احتمال تھا کہ کہیں یہ روٹیوں کو ان مچھلیوں نے نہ کھایا ہو۔ تو چنانچہ انہوں نے پوری زندگی کبھی بھی مچھلی کا لقمہ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا۔ تو یہ احتیاط تھا ہمارے اللہ والوں کا۔ اور اسی طریقے سے کتابوں کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھ پر حد جاری کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دوبارہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو اتنے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے تشریف لے جاتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، فارغ ہونے کے بعد بھی وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ پر حج جاری کر دیں۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ انسان آج بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ صحابی رسول ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں اور ان کو احساس ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ مجھ پر اسلامی شریعت کے مطابق حد جاری کر دیں تاکہ میرے گناہ کا جو عذاب ہے، تاکہ میرے گناہ کی جو سزا ہے وہ مجھے یہیں پر مل جائے، آخرت میں مجھے اس گناہ کا جواب دینا نہ پڑے، آخرت میں میری اس گناہ پر پکڑ نہ ہو، گرفت نہ ہو۔ وہ صحابی کو اتنا احساس تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تو نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ دراصل بات یہ تھی کہ ان کا گناہ کوئی بڑا گناہ نہیں تھا۔ اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وحی آئی تھی کہ یہ صحابی نے جو گناہ کیا ہے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا ہے، اگر آپ کے پیچھے یہ نماز پڑھ لیں گے تو اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ تو چنانچہ بتلانا مقصود یہ ہے کہ انسان کو استحضار ہونا چاہیے کہ انسان جب کوئی نیک عمل کرے تو اس کے دل کے اندر خوشی ہونا چاہیے، جب انسان کوئی گناہ کا کام کرے تو اس کے دل کے اندر ندامت ہونی چاہیے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ تو چنانچہ وہ ندامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے اور 2 آنسو ندامت کے بہائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگ لے۔ چونکہ انسان سے گناہ ہوتا ہے، گناہ نہ ہونا یہ انسان کی فطرت میں ہے ہی نہیں، گناہ ہونا یہ انسان کی فطرت میں لکھ دیا گیا ہے، تو گناہ ہوتا ہی ہے انسان سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون المستغفرون، کہ ہر آدم کے بیٹے سے غلطی ہوتی ہے اور بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو غلطی کے بعد توبہ کر لے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ جو کوئی گناہ کرے اور گناہ کے بعد توبہ کرے تو گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حق تقاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ کی ہے کہ اتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جتنا تم استطاعت رکھتے ہو، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ جب انسان یہ استحضار رکھے گا کہ میں اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر سکتا ہوں، اور جب انسان اس طرح سے زندگی گزارے گا کہ اس کا ایمان بھی مکمل ہوگا، کیونکہ ایمان نام ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نام ہے امید اور ڈر کے درمیان زندگی گزارنے کا۔
انسان کو امید بھی ہونی چاہیے کہ اگر میں جو گناہ کروں گا، گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انسان کو یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ میں جب گناہ کروں گا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس گناہ پر میری پکڑ فرما دے اور میری دنیا و آخرت برباد ہو جائے۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے۔ اس کا نام ایمان ہے۔ تو جب انسان کے دل کے اندر یہ استحضار ہوگا تو پھر انسان ہر عمل کو کرنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اس عمل کو کرنے سے میرا پروردگار خوش ہوتا ہے یا اس عمل کو کرنے سے میرا پروردگار ناراض ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم اسلام ہی کی حالت پہ مرنا، اسلام ہی کی حالت پہ مرنا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان پوری زندگی تقویٰ کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کی موت بھی اسلام پر آئے گی، اس کی موت بھی ایمان پر آئے گی۔ انسان کی جیسی زندگی ہوگی اس کی موت بھی ویسی ہی ہوگی۔ جب انسان اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزارے گا تو پھر اس کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ورنہ ایسے کئی واقعات کتابوں کے اندر ملتے ہیں کہ انسان پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، جب اس سے کہا جا رہا تھا کہ کلمہ پڑھ، تو اس کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا تھا کہ تو بھی پی مجھے بھی پلا، کیونکہ اس نے پوری زندگی اپنی شراب پینے میں گزار دی تھی۔ تو آخری وقت میں بھی اس کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا تھا کہ تو بھی پی مجھے بھی پلا۔ تو ہمارا خاتمہ اس وقت صحیح ہوگا جب ہماری زندگی صحیح ہوگی۔ جب ہم زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے تو ہمارا خاتمہ بھی خیر کے ساتھ ہوگا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ فرمائے۔ آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔